ناظرین، آج کے ولاگ میں سویڈن کے سرکاری دفتر روزگار یعنی آربس فار میڈلنگ نے اس سال 2024 کے لیے یہاں پہ جو جاب اور ملازمتوں کی صورتحال کے حوالے سے تفصیلات بیان کی ہیں وہ شامل ہیں۔ اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجیے۔ پچھلا ولاگ اس حوالے سے تھا کہ سویڈن کے جو شہری دفاع کے وزیر ہیں اور سویڈن کی مسلح افواج کے سربراہ بلکہ بعد ازاں سویڈن کے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ سویڈن کے لوگوں کو جنگ کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ سویڈن کو جنگ کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے۔ تو وہ تفصیلات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اور پھر آپ لوگوں سے پوچھا کہ اگر آپ سویڈن میں رہتے ہیں تو کیا آپ سویڈن کے دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے؟ تو تقریباً اکثریت نے کہا ہے کہ اگر سویڈن پہ ایسا کوئی موقع آیا تو وہ سویڈن کے دفاع کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ کچھ لوگوں نے بڑے دلچسپ قسم کے کمنٹس بھی کیے۔ انہی میں سے ایک نے کہا جی کہ آپ جو ہے وہ جنگ کی اور امیگریشن کی جو ہے وہ پریشان کن خبریں ہمیں دیتے ہیں، تو گزارش یہ ہے کہ جو خبریں ہوتی ہیں وہی میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہوتی ہیں۔ بہت اچھی خبریں بھی ہوتی ہیں، اچھی خبروں کی طرف لوگ توجہ کم دیتے ہیں، لیکن جو اس طرح کی خبر ہوتی ہے وہ شاید زیادہ جو ہے اس پہ لوگ توجہ دیتے ہیں۔ اور آج کی بھی جو خبر ہے یہ اب یہاں کا جو آربس فار میڈلنگ جو امپلائمنٹ ایکسچینج ہے، دفتر روزگار ہے، اس نے جو معلومات دی ہیں اب اس کی بنیاد پہ ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے کہ میں نے اپنی طرف سے یہ نہیں کیے، اب یہ فیکٹ جو ہے کچھ لوگوں کے لیے ظاہر پریشان کن ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سال 2022 کے مقابلے میں جو پچھلا سال تھا، سال 2023، اس میں 2 گنا لوگوں کو جاب سے نکالنے کے لیے نوٹس دیے گئے۔ آربس فار میڈلنگ کی رپورٹ کے مطابق سال 2023 میں 72,500 لوگ جو ہیں ان کو جاب ختم ہونے کے جو ہے وہ نوٹسز جاری ہوئے، اور بہت سے جاب ایسے تھے جو کم تعلیم یافتہ یا کم ہنرمند لوگ جو ہیں وہ کر رہے تھے، یا جو سویڈن سے باہر جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ان میں ایک کمپنی ہے ہمانا، وہ زیادہ تر پرسنل اسسٹنٹ کے جابز دیتی ہے، تو فروری میں 11,000 لوگوں کے انہوں نے جو ہے وہ جاب ختم کیے۔ اور اس کے بعد 2023 کا جو موسم خزاں تھا اس میں انڈسٹری اور جو دوسرے بہت سے شعبے تھے، مینوفیکچرنگ وغیرہ، اس میں بھی جو ہے وہ لوگوں کے جاب ختم ہوئے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سویڈن سے باہر پیدا ہوئے ہیں ان کے لیے اسپیشلی جاب حاصل کرنا مشکل ہے، اور خصوصاً پہلا جاب سویڈن میں حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی آپ پہلے جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے یا نہیں، آپ کے پاس ریفرنس کون سا ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ نے سویڈن میں کام ہی نہیں کیا تو سویڈن سے آپ کا ریفرنس کیسے آئے گا؟ تو یہ پہلا جاب جو ہے وہ مشکل ہے۔ اور اب یہ کہہ رہے ہیں آربس فار میڈلنگ والے کہ یہ جو صفائی کا کام ہے، ستیڈننگ کا، وارڈ کا، جس میں آپ دیکھ بھال کرتے ہیں عمر رسیدہ لوگوں کی یا بیمار لوگوں کی، یا جو پری اسکول ہے، فور اسکولہ، اور جو بس ڈرائیورز وغیرہ ہیں، دکانوں پہ جو کام ملتے تھے، اور ریسٹورنٹس وغیرہ میں، ان میں اب جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہاں پہ انفلیشن بھی ہے، بہت سے ادارے اپنے پیسے بچا رہے ہیں، اپنے اخراجات کو کم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بڑے شہر ہیں ان میں کام حاصل کرنا زیادہ مشکل ہو رہا ہے، اور دوسرا وہاں پہ جو رہنا وہ بھی کافی مہنگا ہے، کرائے زیادہ ہیں، اخراجات زیادہ ہیں۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کمیونز ہیں، میونسپلٹیز ہیں، ریجنز ہیں، بہت سے جاب وہ کریٹ کرتے ہیں، تو وہ اب پیسے بچا رہے ہیں، ان کو پیسے کم مل رہے ہیں حکومت کی طرف سے، کمیونز کو بھی، ریجنز کو بھی۔ تو ظاہر ہے جب ان کو پیسے کم ملیں گے تو وہ کم جاب دیں گے۔ یہ جو تفصیلات ہیں اس کی آربس فار میڈلنگ ترجمان ایمل پیرسون انہوں نے دی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے جو لوگوں کو ذہنی طور پہ یہ تیار رہنا چاہیے کہ جیسے ہیمشنس میں لوگوں کو جو گھروں میں جا کے ہیلپ کرتے تھے لوگوں کی، جو عمر رسیدہ لوگ ہیں یا بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو کام کرتے ہیں، یا جو پرسنل اسسٹنٹ وغیرہ، یہ کام کافی متاثر ہوں گے، کیونکہ یہ کمیون موسٹلی ایسے کام کے لیے تنخواہ دیتی ہے، اور جب ان کے پاس پیسے کم ہوں گے تو وہ کام کم کریں گے۔ تو اس صورتحال کے تناظر میں ایمل پیرسون جو ہے وہ ترجمان ہے، انہوں نے یہ جو ساری وضاحت کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ لوگوں کو 3 چیزیں جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں،
سویڈن سے اگر کوئی سرٹیفکیٹ ایجوکیشن ٹریننگ لیں گے تو وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ہر قسم کا جاب جو ہے نا وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، وہ فکس نہ رہیں کہ میں نے یہی لینا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ اپنے جہاں آپ رہتے ہیں جس شہر میں ضروری ہے وہاں تلاش کریں۔ آپ پورے سویڈن میں مختلف جگہوں پہ دور دراز علاقوں میں بھی جاب دیکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو وہاں پہ جاب مل جائے تو پھر آپ کو وہاں چلے جانا چاہیے۔ بہرحال جناب 2024 کے حوالے سے یہاں کا جو سرکاری دفتر روزگار ہے آربس فار میڈلنگ، انہوں نے جابز کے حوالے سے جو صورتحال بتائی ہے یہاں سویڈش میڈیا کو، اس کا میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اور اب ظاہر یہ فیکٹس ہیں، یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، ظاہر جن لوگوں کے جابز جاتے ہیں یا جو اس مشکل صورتحال ہے ان کے لیے یہ خبر اچھی نہیں ہے، لیکن مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو آپ ان چیزوں سے آگاہ بھی رہیں اور اپنے آپ کو آدمی اگر ان کے لیے تیار کرے، جیسے انہوں نے کہا جی کہ یہ 3 ٹپس ہیں، ان کے مطابق اگر آپ کریں تو شاید آپ کو جاب جو ہے وہ مل سکیں گے۔ تو اس ولاگ کی بھی جو رسید جو ہے وہ ضرور دیجئے، رسید آپ کمنٹس میں تھینکس یا السلام علیکم لکھ کے بھی دے سکتے ہیں، یا اس ولاگ کو لائک کر کے دے سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں ہم کسی اگلے ولاگ میں۔